اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جناب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو سمجھانے کے لیے. طویل بات ہے, مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے 3 بھائیوں کی مثال دی. فرمایا ایک آدمی جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے 3 بھائی تھے, ایک بڑا بھائی تھا, ایک درمیانہ بھائی تھا اور ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا. سب سے پہلے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی تیرے لیے لگائی, سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا, سب کچھ میں نے تیرے اوپر قربان کر دیا, اپنی جوانی بھی, اپنا بڑھاپا بھی, اپنے دن اور رات بھی, اپنی سردی اور گرمی بھی. اب یہ حالت ہے میری کہ میں آخرت کی طرف کوچ کر رہا ہوں, جا رہا ہوں, اب مجھے ضرورت ہے, میں نے تیرے ساتھ ساری زندگی بھلائی کی, میں تجھ سے امید رکھتا ہوں تو میرے کام آئے گا اور میرے ساتھ کچھ بھلائی کرے گا. تو بتا تو میرے ساتھ اب کیا کرے گا؟ اس بڑے بھائی نے جواب دیا تو نے جو کچھ کیا فضول کیا, تجھے کس نے کہا تھا میرے ساتھ ایسا کر, فضول کیا تو نے جو کچھ کیا, آج میں تیرے کام آنے والا نہیں, تو نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا, تجھے کس نے کہا تھا کہ میرے لیے اپنے دن اور رات لگا, تجھے کس نے کہا تھا میرے لیے اپنی زندگی خراب کر اور جوانی بھی لگا دے, بڑھاپا بھی لگا دے, آج تیرے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں میں. صاف جواب دے دیا. اب اس نے درمیانے والے بھائی کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا, تیرے لیے بھی بہت کوشش کی, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, تیرے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی, ملکوں کا سفر کیا, تمہارے لیے میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, تمہارے لیے میں نے اپنے شہر کو چھوڑا, تکلیفیں میں نے جھیلی تمہارے لیے اور تمہارے لیے سب کچھ کرتا رہا. آج مجھے ضرورت ہے کہ تو میرے کام آ جائے, آج تو میرے کیا کام آئے گا؟ اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا. اس نے کہا تو نے فضول میں کیا, تو نے کیوں کیا, تو نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا, ہمارے لیے نہیں کیا. ہاں ہم بس اتنا کر دیں گے کہ تجھے کفن دے کر تجھے تیرے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے اور جا کر قبر میں لٹا کر آ جائیں گے, بس اتنا ہی کر سکتے, اس سے زیادہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑا مایوس ہوا کہ ان دونوں کے لیے تو ساری زندگی لگائی, آج سب نے جواب دے دیا. اب چھوٹے بھائی کو بلایا اور جس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا, چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی, میں نے تیرا حق مارا, میں نے تیرے تعلق تیرے ساتھ وہ نہیں رکھا جو مجھے رکھنا چاہیے تھا. آج تو بڑے دو نے جواب دے دیا, میں تجھ سے کچھ امید رکھتا ہوں, شاید تو میرے کام آ جائے. تو اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ تو فکر مند نہ ہو, اگرچہ تو نے میرا حق ادا نہیں کیا, آج میں تیرے کام آؤں گا, آج میں تیری مشکل گھڑی میں تیرے کام آؤں گا, تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا اور تیرے ساتھ جا کر میں تیری مدد کروں گا, آج میں تیرے ساتھ بنانے والا. یہ تینوں باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, حدیث کا مفہوم ہے. اور پوچھا کہ بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون اچھا بھائی ہے؟ عرض کیا سب سے چھوٹا بھائی اچھا ہے, جس کے ساتھ اس نے کچھ کیا بھی نہیں, وہ اس کے ساتھ ہمیں اپنا معاون کرنے والا ہے, مدد کرنے والا ہے, معاونت کرنے والا ہے. تھوڑا برا کون ہے؟ کہا بڑا بھائی بھی برا ہے, چھوٹا بھائی بھی, درمیانے والا بھی برا ہے, اس نے ان کے لیے سب کچھ کیا لیکن وہ کام نہ آئے. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے بھائی؟ پھر ارشاد فرمایا بڑا بھائی یہ اس کا مال و دولت ہے, یہ اس کا پیسہ ہے, جس کے لیے اس نے ساری زندگی لگا دی, اس کے لیے اس نے نہیں دیکھا دن اور رات, اس نے دوڑ دھوپ اس کے لیے کی اور اتنی کی کہ بس پیسہ پیسہ پیسہ, ساری زندگی اسی کے اندر لگ گئی, جوانی بھی اسی میں گزاری, بڑھاپا بھی اس میں گزار دیا. یہ مال ہے جو مال انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ تو قبر تک جانے والا بھی نہیں ہے. یہ اس کی دکان, یہ اس کی فیکٹری, یہ اس کا مال و دولت, بینک و بیلنس گھر میں ہی ہے. یہ صاف جواب دینے والا اور انسان سارا زندگی اسی کے لیے کرتا ہے, میں یہ اس کا مال ہے. اور جو درمیانہ بھائی ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اس کے عزیز و اقارب ہیں, یہ اس کے بیوی بچے ہیں, جس کے لیے اس نے کیا. اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان کرتا ہے, انہی کے لیے اس نے سب کچھ کیا, سب مشقتیں اٹھائیں, سب کچھ برداشت کیا. لیکن یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کفن دفن کا انتظام کر کے لے جاتے, لیکن آج بھی اس کے ساتھ کوئی قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں. قبر تو دور کی بات ہے, گھر میں میت ہے تو آج ابا کے ساتھ رات کو کوئی سونے کے لیے تیار نہیں, اسی کمرے کے اندر جس کمرے میں میت رکھی. وہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کمرے کے اندر میت رکھی ہوئی ہے. اسی وقت ختم ہو گئی کہانی, بس یہ اتنا مہربانی کرتے کہ وہاں تک چھوڑ کے آ جاتے بس. اور فرمایا تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا اس کا عمل ہے جس کے ساتھ انسان نے دنیا کے اندر بے وفائی کی. اور آج ہم دیکھیں, ہم نے
اعمال کے اندر کیا کیا، اعمال میں کوتاہی، نمازوں کا کیا حل ہے، نمازوں کا گلا گھونٹ رکھا ہے، نمازیں پوری نہیں، اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان دکان میں ہے، دھیان گھر میں ہے، دھیان بینک و بیلنس کی طرف لگا ہوا ہے، نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں، وضو کی کیفیت کیا ہے، نماز کے بعد روزے کی حالت کیا ہے، زکات کی حالت کیا ہے، کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا، حج فرض ہو چکا ہے حج ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اعمال کی کیفیت یہ کہ اس کے ساتھ بے وفائی کر رکھی ہے، لیکن یہی عمل انسان کے ساتھ جا کر قبر میں کام آنے والا ہے، اور یہ مہینہ اسی عمل کے ساتھ اپنے آپ کو وفا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ پہلے دور کے اندر یہ ہوا کرتا تھا، پیسہ بھی ساتھ جاتا تھا قبر تک، لوگ اٹھا کر لے کے جاتے تھے، میں 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، نمبر 1 اس کا پیسہ، نمبر 2 اس کے عزیز و اقارب، اور نمبر 3 عمل۔ فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور تیسری چیز اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جانے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن اللہ کا فرما بردار انتقال ہوتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، حساب سوال و جواب پوچھے جاتے، سب سوالوں کا درست جواب دیتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس اس کو پہنا دو، اور جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دو، اور حکم ہوتا ہے اب سو جا، جس طرح دلہن آرام سے سو جاتی ہے، اب تو آرام سے سو جا، بغیر فکر کے، بغیر کسی غم کے۔ اور اس کے اعمال دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، کہیں سے روزہ آتا ہے، کہیں سے زکات آتی ہے، کہیں سے حج آتا ہے، کہیں سے اعمال آتے ہیں، اور اس کو گھیر لیتے ہیں اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ آج تیرے ساتھ کوئی نہیں، لیکن آج ہم تیرے ساتھ مدد کرنے کے لیے، آج ہم تیری غمخواری کرنے کے لیے، آج ہم تیرا ساتھی بننے کے لیے تیرے ساتھ قبر کے اندر موجود ہیں۔ یہ عمل ہے جو انسان کا قبر میں کام آتا ہے۔ اور آج ہم اپنے عزیزوں کو، اقارب کو دفنا کر آ جاتے ہیں، لیکن خیال تک نہیں گزرتا ارے تیرا نمبر بھی آنے والا ہے،